غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ غزوہ تبوک کو تنگی والا معرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو آخری درجے میں آزمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس آزمائش پر پورے بھی اترے۔ اس بڑے معرکے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ بظاہر تو اس معاہدے کی شرائط کفار کی فیور میں جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ فتح ایسے ہے کہ کفار نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر جاتا رہا۔ اللہ پاک نے یہ جو خوشخبری دی اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل جو کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے ان کو دعوت حق دینا شروع کر دی اور اپنے سفیر ان کی طرف روانہ کیے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کسی کی طرف دعوت اسلام نہیں بھیجی تھی، کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے سٹیبل نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک سفیر غسان کے حاکم کی طرف روانہ کیا اور اس کے نام ایک خط بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ غسان کا حاکم شرابیل اس وقت رومن امپائر کے انڈر تھا۔ رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی، تو طاقت کے گھمنڈ میں اس حاکم نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم اس بات کا بدلہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور جاں نثار صحابی تھے، اور ان کا نام قرآن مجید کی سورہ احزاب کے اندر بھی آیا ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی اسے غزوہ موطا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو تم جعفر بن ابی طالب کو اپنا امیر بنا لینا، جو کہ سیدنا علی ابن طالب کے بھائی تھے، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر موطا کی طرف روانہ فرمایا اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے۔ مسلمان وہاں پہنچ گئے تو دوسری طرف غسان کا حاکم رومن امپائر کی مدد سے 1,00,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے آ گیا۔ مسلمان چند ہزار تھے، بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 5 مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دوسرے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تیسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے پالا تھا، اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن اور حسین کو بٹھاتے تو اپنی دوسری ٹانگ کے اوپر اسامہ ابن زید کو بٹھاتے، کیونکہ وہ بھی بالکل آپ کے پوتوں کی طرح تھے۔ تو زید ابن حارثہ شہید ہوئے تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر طیار کو اپنا امیر بنا لیا۔ طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے،
جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جنت میں 2 پر لگا دیے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو خوشخبری دی تھی کہ میں نے جعفر کو جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب سے ان کے نام کے ساتھ طیار بولا جانے لگا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت جعفر طیار نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ نے کمان سنبھال لی، پھر وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، مگر اللہ کے حکم سے غزوہ موتا کا لائیو منظر دیکھ رہے تھے اور اپنے صحابہ کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا کہ اب مسلمان ایک ایسے شخص کی امارت پر متفق ہو گئے ہیں جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام نہیں لیا تھا، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری حکمت عملی کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ہمراہ اس جواں مردی سے لڑے کہ دشمن کے حوصلے پست ہونے لگے، رومی لشکر پیچھے ہٹنے لگا، اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو بحفاظت ایک پہاڑ کے دامن میں لے کر چلے گئے۔ اس معرکے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ معرکہ موتا نے مسلمانوں کی ساکھ میں بہت اضافہ کیا۔ مسلمانوں کا انتہائی کم تعداد کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑنا اور 7 دن تک دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دینا، یہ مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور عسکری صلاحیتوں کا اظہار بھی ہوا، اور اسی معرکے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی ملا۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ رومن امپائر کو مزہ چکھایا جائے اور میں خود ان کے مقابلے کے لیے جاؤں۔ یہ وہ واحد غزوہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان عام کیا گیا کہ اب اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا رہا تو اسے منافق سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا سخت حکم نہیں آیا۔ اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت مل جاتا، جو نہ شامل ہوتا تو اسے مال غنیمت نہ ملتا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اب جو شامل نہ ہوا وہ منافق ہے۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے بھی تھا اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی تھا، یعنی اس بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ پاک نے مسلسل 11 رکوع نازل فرمائے۔ غزوہ تبوک ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ سخت آزمائش کبھی نہیں ہوئی۔ احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی، لیکن وہ لڑنے کے بعد پتہ چلا کہ سخت آزمائش تھی، پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ تبوک میں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی عالم اسلام میں آج تک نہیں ہوئی۔ ایک تو بہت طویل اور لمبا سفر، دوسرا شدید گرمی، تیسرا کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ پورا سال کھجوروں کے باغات پر محنت کی، جس سے خاندان کی کفالت کا انتظام ہونا تھا، پھل توڑنے کا وقت تھا، اور چوتھا رومیوں سے لڑائی۔ انتہا کی شدید گرمی میں اتنا طویل سفر کرنا، وہ بھی جنگ کرنے کے لیے، یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ 700 کلومیٹر کا طویل سفر تھا، اور جو نہیں جا رہے تھے ان سے قرآن کہتا ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا۔ اس میں کوئی آپشن نہیں تھی کہ جاؤ یا نہ جاؤ، تمہاری مرضی، بلکہ حکم آیا کہ نکلنا پڑے گا، کیونکہ دشمن طاقتور تھا اور تم تعداد میں بہت کم۔ اگر ان میں سے بھی کچھ نہیں جاتے تو اسلام کمزور پڑ جاتا، لہٰذا اس وقت جہاد فرض عین ہو گیا۔
تبوک کے موقع پر تمام صحابہ پر جہاد فرض ہو گیا تھا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، کیونکہ منافقین بہت پریشان تھے کہ اتنی شدید گرمی میں جنگ کے لیے کیسے جائیں، اور وہ لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنے لگے کہ اتنی گرمی میں نہ نکلو۔ قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ باقی تمام صحابہ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ تو تمام صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی سواری جس پر تمہیں سوار کر کے لے جاؤں، تو تم واپس چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ روتے ہوئے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع اللہ کو راضی کرنے کا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ تو جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم، پھر بھی جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے وہ بے تحاشا رو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے جس پر بیٹھ کر وہ تبوک میں جائیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا کہ گھروں میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نکلے، جو اس وقت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 30,000 کی فوج جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں تھے، اکثر لوگ ننگے پاؤں تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، وہ سپر پاور جس کے پاس لیٹسٹ اسلحہ بھی موجود ہے۔ پھر اللہ پاک نے انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے اتنی بڑی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ دشمن پر پہلے ہی معرکہ موطا کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا تھا، اور اب 30,000 کا لشکر اور مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج تھی، مگر اللہ نے مسلمانوں کا رعب ایسا ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارڈر پر پہنچے تو دشمن کا 1.5-2 لاکھ کا لشکر بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تبوک کی سرحد پر اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، اور مسلمانوں کی داغ انٹرنیشنل لیول پر بیٹھ گئی کہ دنیا کی سپر پاور صرف 30,000 جانصاروں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ بہت بڑی فتح تھی، اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر کے مقابلے میں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے۔ یہ 3 بڑے بڑے جرنیل جنگ یرموک میں شامل ہوئے، جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی، اور سارا فلسطین اور گرد و نواح ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور اس کے چند مہینوں کے بعد جنگ قادسیہ ایران میں ہوئی، اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، اور پرشیا پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو تقریباً 12 منافقین نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان اور سیدنا عمار ابن یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے آپ کی حفاظت فرمائی اور ان منافقین کا تعاقب کیا، مگر وہ بڑی ہوشیاری سے کسی طرح اسلامی لشکر میں جا ملے۔ یہی وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام پتہ تھے، اور منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ میں مسجد زرار بھی بنا لی، کیونکہ ان کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے، کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے بچ نکلنا بظاہر پاسبل نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر اس مسجد کو آگ لگا دی تھی، کیونکہ جب آپ مدینہ کی طرف
تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے منافقوں کی اس سازش کی خبر کر دی تھی اور آپ کو حکم ہوا کہ واپس جا کر اس مسجد کو جلا دیں۔ اس طرح اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اس کڑی آزمائش سے نکال کر بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کر دیا، جس کے مستقبل میں بھی بہت شاندار نتائج نکلے۔